معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا اس معاہدے میں کیا ہے۔ ایران ڈیل سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی۔ ایران سے مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمائندوں سے کہا کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں۔ فیلڈ مارشل سمیت مسلم ممالک کے رہنماؤں سے مثبت گفتگو ہوئی۔ حتمی فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہے۔ معاہدہ ہونے تک ایران کی ناکہ برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کا تعاون پر مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اظہار تشکر۔ صدر ٹرمپ کی معاہدے کی نوید سنا کر ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ سوشل میڈیا پر شیئر تصویر پر انگریزی میں ایڈیوز کا لفظ لکھا، معنی الوداع یا بائے بائے ہیں۔ تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کا منظر بھی دکھایا گیا۔ دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ مذاکراتی وقت ملکی عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی منظوری کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ معاہدہ ہوا بھی تو آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ تفصیلات پر بات چیت 30 سے 60 دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے مرکزی ثالث کا کردار ادا کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر محسن رضائی نے آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنا ایران کا قانونی حق قرار دیا۔ کہا، ایرانی نظام سے خلیج میں 50 سال کے عدم تحفظ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایران امریکہ معاہدہ آج ہونے کا امکان کم ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کی سپریم لیڈر سے منظوری میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ایران کا جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد، یورینیم افزودگی محدود کرنے کی زبانی یقین دہانی۔ ایکزیوس معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے لے آیا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع، امریکی افواج موجود رہیں گی۔ ایران آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف اور جہازوں کو بغیر ٹول ٹیکس گزرنے دے گا۔ ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم، پابندی میں نرمی متوقع۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل ثالثی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور ایران اس کا مالک نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہو سکتا ہے۔ العربیہ کے مطابق ابتدائی طور پر مفاہمت ہوگی، جس کے بعد حتمی معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ ایران امریکہ کے درمیان ممکنہ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کہا جائے گا۔ مذاکرات شروع ہونے کے بعد واشنگٹن اور تہران اپنے وفود کے سربراہ بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امن معاہدے کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا، امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹرمپ کے علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کو خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ ملائیشین وزیر اعظم کی ثالثی کوششوں پر پاکستان، ترکی اور مصر کے ثالثی کردار کی تعریف۔ ایکس پر بیان میں انور ابراہیم نے کہا، خطے میں پائیدار امن کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے حوصلہ افزا اشارے موصول ہوئے۔ معاہدہ خطے میں سمندری راستوں کو محفوظ بنائے گا۔ ایرانی سفیر رضا امینی مقدم کی حکومت پاکستان کی ثالثی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کو قابل قدر قرار دیا۔ 75 years of our great friendship between Pakistan and China, a city which we are visiting for the first time, and we are all deeply impressed by this city's beauty, its organization, structure, wonderful management. Xi Jinping is a visionary leader who has made China as an world-class economic and military power.
پاکستان اور چین کے درمیان $7 ارب کے MOUs اور معاہدے طے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگجو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا چین کے ساتھ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے، مالیت اربوں ڈالر ہے۔ تعاون کے 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز اور مائنز اینڈ منرل اہم ہیں۔ وزیر اعظم نے چینی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں جہاں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ چین کے ساتھ زرعی تجارت $10 ارب سالانہ تک لے جانے کا ارادہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگجو میں علی بابا گروپ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ علی بابا اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تعاون کے معاہدے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ علی بابا دنیا کے بڑے اداروں میں سے ایک ہے، باہمی معاہدوں سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ چیئرمین علی بابا جوسائی کی ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف کمپنیز کے نمائندوں سے ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے اگلے مرحلے میں بیجنگ پہنچ گئے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم چین کے صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقتصادی سفارتکاری کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون بنا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین میں تقریب سے خطاب۔ کہا گزشتہ چند ماہ کے بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر IT شہزہ فاطمہ نے کہا CPEC 2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور مصر سمیت 14 اسلامی ممالک کی مقبوضہ بیت المقدس میں نام نہاد صومالی لینڈ کا سفارت خانہ کھولنے کی شدید مذمت۔ مشترکہ مذمت میں کہا مشرقی یروشلم 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقہ ہے۔ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے کا کوئی بھی یک طرفہ اقدام باطل اور غیر قانونی ہے۔ اسلامی ممالک کا وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی اتحاد، خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ مناسک حج کا آج سے آغاز۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے عازمین حج کی منا روانگی۔ سب سے بڑی خیمہ بستی آباد۔ عازمین حج آج کا دن منا میں گزاریں گے۔ کل 9 ذوالحج کو میدان عرفات جائیں گے اور خطبہ حج سنیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین حج عرفات سے مزدلفہ جائیں گے۔ عازمین حج 10 ذوالحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ مناسک حج کے دوران مکہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ عازمین حج کو گرمی سے بچنے اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی منڈیوں میں خریداروں کا رش، بیوپاریوں کا منہ مانگی قیمت پر اصرار، شہریوں کا بھاؤ تاؤ۔ کسی کو قربانی کے لیے جانور ملا تو کوئی خالی ہاتھ واپس گیا۔ جہانیہ میں 21 تگڑے خوبصورت اور بھاری بھرکم بکروں کے چرچے۔ پشاور کی مویشی منڈی میں سلطان نامی بیل کی دھوم۔ لاہور کی مویشی منڈی میں اونٹوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ سیکیورٹی آپریشن کے لیے سیف سٹی ریئل ٹائم مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کالعدم تنظیموں کی طرف سے کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کیمپ پر پابندی پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ علماء کرام کو عید پر حکومت کی سیکیورٹی اور صفائی انتظامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے کا دورہ۔ نمائش سے صفورہ چورنگی تک تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو مکسڈ ٹریفک کوریڈور، نکاسی آب اور یوٹیلیٹی شفٹنگ کے کاموں کو تیز کرنے کا حکم۔ کہا کہ حکومتی سطح پر مسلسل نگرانی سے زمینی سطح پر واضح اور مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔